بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ رجعت کب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ رجعت ہوتی کیا ہے۔ رجعت لفظ رجوع سے یعنی لوٹنے سے مشتق ہے کہ یہ لوٹنا، پلٹ کر آنا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، قرآن کی آیات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، اس کی کوئی رجعت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام، اللہ کے پاک نام، اللہ کا پاک ذکر جب تک ہم صحیح قواعد و ضوابط کے ساتھ اور بزرگوں کی نگرانی میں جائز طریقے کے ساتھ پڑھتے رہیں تو پھر ہمیں کوئی رجعت نہیں ہے۔ ہاں، جب ہم قواعد و ضوابط سے ہٹ جائیں، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اس مقصد سے ہٹ جائیں تو پھر ہم نقصان اٹھائیں گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام خیر ہی خیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر ہی خیر ہے، اور قرآن کی آیات اور قرآن کی تلاوت اس میں بھی خیر ہی خیر ہے۔ لیکن جب ہم ان اذکار کو، قرآن پاک کی آیات کو اور دیگر اذکار کو اپنے نفس کے اطمینان کے لیے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر خرابی پیدا ہوتی ہے، یہاں سے نقصان کی ابتدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ حسد کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت، کسی کو سزا دینے کی نیت، کسی کو کسی طرح کا بھی نقصان دینا، یہ قرآن پاک اور شریعت مطہرہ کی روح سے جائز نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو، قرآن کی آیات کو، ذکر و اذکار کو ہم ناجائز کے لیے یوز کرنا شروع کر دیں، اس کو ناجائز کاموں کے لیے پڑھنا شروع کر دیں تو پھر رجعت کی ابتدا ہوگی۔ پھر وہ نقصان جو تم نے کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، پھر وہی نقصان تمہاری طرف رجوع کرے گا، پھر ہوگا نقصان۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی جتنے بھی اذکار ہیں، جتنے بھی نام ہیں، قرآن کی آیات ہیں، جب ہم انہیں للہیت کے لیے پڑھیں گے، اللہ کی محبت کے لیے پڑھیں گے، روحانیت کے لیے پڑھیں گے، قرب الہی کے لیے پڑھیں گے تو پھر سراسر ہم فائدے میں رہیں گے، پھر خیر ہی خیر ہوگی۔ لیکن اگر ہم خود سے عملیات کرنا شروع کر دیں اور غلط کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر رجعت ہوگی۔ کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید کو ایک وصیت کی تھی، انہوں نے ایک نصیحت فرمائی تھی، اپنے مرید کو فرمایا تھا کہ سب کچھ کر لینا لیکن خدا نہ بننا، رسول نہ بننا۔ تو ان کے مرید نے عرض کی کہ حضور، کوئی خدا کیسے بن سکتا ہے، کوئی رسول کیسے بن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب تجھے کوئی نعمت مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر نعمت نہ ملے تو پھر استغفار کرنا۔ ہمارے ہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی نعمت مل جاتی ہے تو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا تو ایسا ہوا۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس قابل بنایا، اور
جب کوئی چیز آپ تک نہ پہنچے تو استغفار کرنا. ہم خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ذکر کیا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، آپ نے یہ ذکر اس کام کے لیے دیا تھا، ابھی تک فائدہ نہیں ہوا. عاملین ہر چیز کے فائدے اور نقصان کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں. یہ ہے خرابی، یہاں سے نقصان کی ابتدا ہوتی ہے. تو ہم ہر معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ کی رضا پر چھوڑ دیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں نا زبان حال سے کہ اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اگر تو اس طرف گیا جو تیری چاہت ہے تو تجھے اتنا تھکا دوں گا کہ نہ تجھے تیری چاہت ملے گی نہ میری چاہت ملے گی. تو پھر تو لوٹ کر اسی طرف آئے گا جو میری چاہت ہے. تو اس لیے اے بندے چل اسی راہ پر جو اللہ کی چاہت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادت کی اصل روح پانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.